اور 15ویں فضیلت یہ ہے جو اسے لکھ کر کے اپنے پاس رکھ لے گا تو اس کے دشمن بھی دوست ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ 16ویں فضیلت یہ ہے کہ اگر سورہ اخلاص کے اس نقش کو مردے کے کفن پر لکھ دے تو مردہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ 17ویں فضیلت یہ ہے کہ جس کے پاس یہ نقش ہو وہ خلق کی نگاہوں میں عزیز ہو جائے گا، یعنی اسے لکھ کر کے اپنے پاس رکھے تو وہ لوگوں کی نظر میں معزز ہو جائے گا، مکرم ہو جائے گا۔ 18ویں فضیلت یہ ہے کہ اگر شوہر لکھ کر عورت کو کھلائے تو اس کا دل کبھی بھی کسی دوسرے مرد کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنے مرد کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلق، ناجائز سنبندھ بنائے رکھتی ہے، تو اگر شوہر اس نقش کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھے تو پھر کبھی بھی کسی عورت کا دل دوسرے مرد کی طرف مائل نہ ہو۔ اس کے علاوہ 19واں فضیلت یہ ہے کہ جو اپنے پاس رکھے دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ جتنی نیکی کرنا چاہیں کر لیں، جتنا نیک اعمال کرنا چاہیں کر لیں، لیکن مرنے کے وقت اگر ایمان نصیب نہیں ہوتا ہے تو پھر سب بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس نقش کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ عز و جل جب اس دنیا سے جائیں گے تو ایمان کے ساتھ جائیں گے۔ 20ویں بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر مرد یہ نقش لکھ کر عورت کے سینے میں رکھ دے تو اس کے دل کے اندر جو بھی باتیں ہوں گی، جو بھی راز ہوں گی، وہ افشا کر دیں گی، وہ ظاہر کر دیں گی۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو لیکن جائز امور کے لیے کرنا چاہیے۔ میں مشورہ دوں گا کہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ 21ویں فضیلت یہ ہے کہ اگر لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر پئیں تو ابلیس کے مکر و فریب سے اور اس کے شر سے نجات پا جائیں گے۔ اسے تو ضرور کرنا چاہیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان شیطان کا کھلا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان تباہ و برباد ہو جائے، وہ جہنم کا مستحق ہو جائے۔ اس لیے ہمیں اس کے مکر و فریب، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نقش کو ہمیں دھو کر کے دریا کے پانی سے پیتے رہنا چاہیے۔ 22ویں فضیلت یہ ہے کہ اگر ہرن کی کھال پر لکھ کر اپنے پاس رکھے تو ہرگز مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا۔ سورہ اخلاص کی 23ویں فضیلت یہ ہے کہ اگر اسے لکھ کر نامہربان عورت کے گلے میں ڈال دے تو وہ عورت مہربان ہو جائے گی، یعنی آپ کی بیوی ہے مہربان نہیں ہے، یا بہن ہے مہربان نہیں ہے، ہر وقت تنگ کرتے رہتی ہے، ہر وقت پریشان کرتی رہتی ہے، دوسروں سے ناجائز تعلقات رکھتی ہے، تو اسے لکھ کر کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے تو وہ ماں باپ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا، اور جو بھی ماں باپ کہیں گے وہ بات مانے گی۔ اسی طرح سے 24ویں فضیلت یہ ہے کہ جو اسے اپنے پاس رکھے گا تو تمام عالم علوی ہو یا چاہے سفلی ہو، سب کے سب مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے، سب کے سب آپ کو چاہنے والے ہو جائیں گے۔ اور 25ویں اور آخری فضیلت یہ ہے کہ خلل مسان کے لیے بروز جمعہ لکھے اور بچے کے گلے میں ڈالے، انشاءاللہ عز و جل دفع ہو جائے گا۔ بچہ پریشان رہتا ہے، بیمار رہتا ہے، تو جمعہ کے روز اس نقش کو لکھ لیں اور اس بچے کے گلے میں ڈال دیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ بیماری سے محفوظ و معمول ہو جائے گا۔ یہ تمام فضیلت جو ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ روایت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج آپ نے سورہ اخلاص کے نقش کی گراں قدر اور قیمتی باتیں آپ نے سماعت کیا۔ اب میں آپ کو نقش لکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ نقش لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین آپ کے اسکرین پر نقش دکھ رہا ہوگا، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد یہ شروع میں لکھا ہوگا، اور نیچے والے لائن میں لکھا ہوا هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کے نیچے میں لکھا ہوگا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ نقش ایسا نقش ہے کہ جس طرف سے پڑھیں گے اس طرف سے سورہ اخلاص پڑھا جائے گا۔ نیچے سے اوپر سے نیچے کی طرف پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اس طرح سے، یعنی جس طرف سے بھی پڑھنا چاہیں گے اس طرف سے یہ سورہ اخلاص پڑھا جائے گا۔ آپ بیچ سے کسی بھی لائن کو لے لیجئے تو دیکھیں بیچ کے کسی بھی لائن سے بھی پڑھا جا رہا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جس طرح سے بھی پڑھنا چاہے دایاں سے پڑھیں، چاہے اوپر سے پڑھیں، چاہے کسی طرف سے بھی پڑھیں، یہ سورہ اخلاص سیدھا سیدھا پڑھا جاتا ہے۔ اس کے لکھنے کا طریقہ ہے، سب سے پہلے قل لکھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے والے لائن پہ ہوا لکھیں گے،
نیچے کی طرف سے، پھر اوپر ہوا لکھیں گے، پھر نیچے اللہ لکھیں گے، پھر اسی طرح سے دوسرے اوپر والے میں اللہ اللہ 3 بار اللہ اللہ لکھیں گے، یعنی کہ مکمل سیدھا سیدھا نہیں لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ احد لکھنا ہے تو احد 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 لکھنا ہے، اللہ لکھنا ہے تو اللہ 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 اللہ، اسی طرح سے کونا کونا ہوتے لکھتے چلے جائیں گے۔ الصمد 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 لکھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے لم 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 کر کے لکھتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے یلید جب لکھیں گے تو یلید 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 کر کے، یعنی نیچے سے کونا کونا کی طرف سے لکھتے چلے جائیں گے۔ یہ اس کے لکھنے کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ سیدھا سیدھا لکھتے چلے جائیں، بلکہ جب اللہ لکھیں گے تو اللہ اللہ ہی لکھیں گے کونا کی طرف سے۔ آپ نقش کو دھیان سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ناظرین آپ سے گزارش کروں گا کہ اس باتوں کو دوسروں تک بھی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس سے مستفیض ہوں، وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل دا پاور آف نالج کو سبسکرائب کر کے ہمیں شکریہ۔